ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ اتنی شدت سے کر سکتے ہیں جتنی شدت سے ہم آپ کے خلاف یہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری بڑی دردمندانہ اپیل ہے 92 کے مالکان سمیت تمام اخباری مالکان سے کہ وہ اس مسئلے کا حل ورکر پر چھری چلانے کے بجائے اس کا کوئی بیٹھ کر حل نکالیں، اور ورکروں کو بھی کوئی لائن آف ایکشن دی جائے جس کے تحت ہم ان کی ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں اور دوسرا آپ کے ریونیو کی بہتری کے لیے بھی کام کریں۔ تو آج کے اس مظاہرے کی یہ جو ابتدائیے کے بعد میں آج سب سے پہلے جو ہماری ساتھی رہنمائیں RIUJ کی افسر صاحبہ، افسر قریش صاحبہ، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، 92 کے ضابطے ہم نہیں مانتے، 92 کے ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تیز ہو تیز ہو جدوجہد، تیز ہو تیز ہو تیز ہو جدوجہد، تیز ہو ساڈا حق ایتھے رکھ، 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 ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے RIUJ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری اور انتہائی متحرک ساتھی جناب گلزار خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک طرح سے ماتم کر رہے ہیں۔ ہم اس 92 کے آفس کے سامنے کھڑے ہیں کہ جن کے مالکان کے حوالے سے یہ شہرت ہے کہ وہ لنگر چلاتے ہیں، درباروں پہ لنگر چلاتے ہیں، مدینہ اور مکہ میں جا کے لنگر چلاتے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو مالکان ہیں انہوں نے یک لک درجنوں صحافیوں کو نوکری سے فارغ کیا اور ادارہ بند کر دیا۔ میں اپنے قائدین کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ 92 اخبار نقصان میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے باقی ادارے جو ہیں وہ بھی نقصان میں جا رہے ہوں گے، تو یہ شاید ان کو اللہ کی مار پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر 92 اخبار بند ہو سکتا ہے تو ان کے باقی ادارے بھی بند ہو جانے چاہیے۔ ہمیں اس حوالے سے اتنا سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ایک مالک صرف میڈیا ورکرز کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے وہ انتہائی ظلم کرتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس مالک کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس طرح کی بلیک میلنگ جو مالکان ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جو اس میڈیا ورکر کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی۔ میں اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ بے شمار تنظیمیں ہماری موجود ہیں، ہمارے قائدین موجود ہیں، میں اپنی یونین کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے باقی تمام جرنلسٹ دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ نکلیں، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ محترم PIO صاحب، سیکرٹری انفارمیشن صاحبہ اور منسٹر صاحب تینوں مل کے بیٹھ کے یہ کر لیتا ہے کہ آج 92 نیوز کے اشتراک 5 اسٹیشن نے لکھ کے دے دیے ہیں کہ یہ ہم نے بند کر دیے ہیں۔ شام کو آج چیک کر لیجیے گا کہ یہ کمبائنڈ جو ہے، یہ کمبائنڈ اشتہار ان کو دیں گے۔ اس لیے کیوں دے رہے ہو جب انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم نے 5 اسٹیشن بند کر دیے ہیں؟ اس لیے یہ طالب علم جو ہے ان اداروں کے سامنے احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر احتجاج کرنا ہے انفارمیشن منسٹری کے سامنے کرنا ہوگا، منسٹر کے ہر پریس کانفرنس کے سامنے کرنا ہوگا، PID کے سامنے کرنا ہوگا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آج اداروں کے اندر دیکھو، آج اداروں کے اندر دیکھو کہ بوکس ناش نہیں ہے۔ ادھر سے 8 مہینے سے جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے چکوں کی مد میں ہمارے پیسے روکے ہوئے ہیں۔ ہم سیلری کے لیے تڑپ رہے ہیں اور مالک ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے، ہمیں مالک ایک ہی بات کہتا ہے کہ وہاں سے آئے گی انفارمیشن سے چیک آئیں گے اور آپ کو تنخواہ ملے گی۔
इसलिए रवायत को चेंज करो। यूजे के साथियों, PFUJ के साथियों, प्रेस क्लब के साथियों, अब रवायत को चेंज करना होगा। अगर जो जुर्म हो रहा है वो PID की मदद से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की मदद से और इनकी मदद से, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे होते हैं और इनको रोकना होगा। अगर वो चाहे तो एक आदमी हमारा यहाँ से नहीं निकल सकता था, हमारा कोई कारकुन बेरोजगार नहीं हो सकता था, हम यहाँ एहतजाज नहीं कर रहे होते। मगर आज हमें एहतजाज इसलिए करना पड़ रहा है कि इन तीनों का जो तालमेल है वो हमारे लिए बेरोजगारी का सबब बन रहा है। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि मेरी क़यादत मोहतरम अब्दुल भट्ट साहब, आसिफ रशीद चौधरी साहब, तारिक मलिक साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सामने की कॉल देंगे और उस दिन जहाँ सैकड़ों में नहीं होंगे, उस दिन हजारों की तादाद में लोग होंगे आपके साथ। वो इसलिए कि आप सही जगह पर जाके जाके आप एहतियात करेंगे। इसलिए मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद जो कहा जाए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सामने दें। इन हजारों के सामने नाचने से, एहतिजाज करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो भाग दौड़ है, ये जो मामलात है, ये किसी और के हाथ में है। इसलिए अपनी कायदीन से गुजारिश करूंगा कि जनाब काल उधर की जाए, मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि भाई ये काम कैसा चलता है। और ये दूसरे दिन आपके पाँव पकड़ेंगे कि हम आपके साथियों को बहाल करेंगे। अगर नहीं किया तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मगर ये तालमेल सबका है। इसलिए हमें अपने साथियों के साथ खड़ा होना है, यूजे को, प्रेस क्लब को और यूजे को, उसकी जितनी सारी तंजीमें हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कार बाहर की दो, हम आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे PFUJ के रहनुमा, अजीम तहरीकी साथी और जद्दोजहद के साथी जनाब कुर्बान सत्ती साहब अपने रिवायती पुरजोश अंदाज में आपसे मुखातिब थे और उन्होंने ये कहा कि जो मुजाहिरा है वो अगला मुजाहिरा वजारत इत्तलात और PID के बाहर होना चाहिए। सत्ती साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज हम सिर्फ क्राइम सीन पर आए हैं। आज हम एक टोकन प्रोटेस्ट, एक पेशकश, एक मुसालियत की कोशिश करने इस क्राइम सीन पे आए हैं जहां हमारे 3.5 दर्जन से ज्यादा वर्करों का खून हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने सर पर कफन बांधा हुआ है और ये PID और वजारत इत्तलात हमारे जूते की नोक पर है। इनके बाहर भी ना सिर्फ मुजाहिरे होंगे बल्कि हम देखेंगे कि मिनिस्टर और ये लोग कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर हमारे वर्कर का खून करके ये इधर मिनिस्ट्री और ये आराम से चला लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ PFUJ। हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ PFUJ। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ APP की यूनियन के सदर जनाब खिजर मलिक साहब से कि वो आएं और आपसे मुखातिब हों। मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम कबीले के मजदूर हमारे भाई तकरीबन 42 लोग जो है उनको यहाँ से निकाला गया है। मैं बतौर सदर APP एम्प्लॉइज यूनियन अपने इन तमाम भाइयों, अपने दोस्तों जिनका इस्तेसाल किया गया है, उनके चूल्हे ठंडे किए गए हैं। मैं अपनी RIUJ PFUJ की क़यादत को ये यकीन दिलाता हूँ कि APP एम्प्लॉइज यूनियन यहाँ पे हमारा तकरीबन 600 वर्कर है, हम आपके साथ हैं। 92 न्यूज़ के बाहर धरना देना होगा या PID के सामने धरना देना होगा। जब तक हमारे कलम कबीले के दोस्तों, हमारे भाइयों को बहाल नहीं किया जाएगा,
میں 92 نیوز کی انتظامیہ کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کو فی الفور بحال کیا جائے اور ان کا جو آپ نے اینڈ آف سروس بینیفٹ آپ نے یک جنبش قلم جو ہے وہ آپ نے گھونپ لیے ہیں وہ آپ ان کے واپس کریں، ان کو ان کی نوکریوں پہ بحال کریں، نہیں تو ہم آپ کا محاسبہ کریں گے، اس گیٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اور یہ جو آپ نے جیسا کہ سردار احسان صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ جو امپائر کھڑی کی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے باپ کی نہیں ہے، اور یہ جو ورکر ہے یہ بھی ہے اس پاکستان کے شہری ہیں، اور انہوں نے اور ان کا خون پسینہ آپ کی اس ترقی میں شامل ہے۔ جو آپ نے پیسے کمائے ہیں، جو آپ اشتہارات لیتے ہیں، وہ ورکر کام کرتا ہے تو آپ اشتہارات لیتے رہے ہیں۔ تو میں اپنی RIUJ کی قیادت، ہمارے APP کے دوست، ہمارے قائدین، جہاں نائب صدر عمار برلا صاحب ہیں، ہمارے چیئرمین سلیم ملک صاحب ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ رشید ملک صاحب کھڑے ہیں، ہمارے تمام APP قائدین اور APP ورکر کی طرف سے RIUJ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہمارے بھائیوں کو بحال نہیں کیا جاتا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ یہ جرنلسٹ پینل کا کام نہیں ہے، یہ خالی ایک RIUJ ایک PFUJ جس کے قائد افضل بٹ صاحب ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ قلم قبیلے کے مزدوروں پہ حملہ ہے، ان کا استحصال جو ہے وہ رکنا چاہیے اور تمام صحافیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اور اس وقت یہاں پہ 200-300 لوگ موجود ہیں، جب یہاں پہ 3000 لوگ ہوں گے تو ان کی جرت نہیں ہے، اور باقی اداروں کو بھی یہ میسج جائے گا کہ وہ کسی بھی صحافی کو، کسی بھی میڈیا ورکر کو نکالنے کی وہ جرت نہیں کریں گے۔ تو میں باقی تمام گروپوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح طارق ورق صاحب، عباسی صاحب، ہمارے باقی دوست جو ہیں وہ ورکر کے لیے نکلتے ہیں، وہ صحافیوں کے لیے نکلتے ہیں، خالی ووٹ لینے کے لیے وہ برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں نکلتے، تو وہ جو برساتی مینڈک ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ متحد ہو جائیں اپنے دوستوں کے لیے جن کا استحصال ہو رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کی گریجوٹی دبائی کی ہے، جن کے اینڈ آف سروس بینیفٹ دبائے گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور مل کے آواز اٹھانی چاہیے، اور آئندہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ کسی بھی صحافی کو راتوں رات جو ہے وہ نکال دے اور ان کو ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیں اور ان کی روزی سے محروم کر دیں۔ ہم نے جو پروپوزل دی تھی آج بھی ہم وہی لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں، یہ معاملہ اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس انفارمیشن منسٹری کا ہے، ان کا تال میل ان مالکان کا اور اس منسٹری کا جو تال میل ہے وہ ایک ہی تھالے کے چچے وچے ہیں، اور انہوں نے یہ بے روزگاری پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ مالک کیا بیچتا ہے، یہ ایکسپریس کیا بیچتی ہے، یہ 92 کیا بیچتا ہے، یہ دوسرے ادارے کیا بیچتے ہیں۔ بند کرو جتنے اسٹیشن انہوں نے بند کیے ہیں، شام کو بند کرو ان کے PID نمبر، یہ چیخیں نکالتے ہوئے تمہارے پاؤں میں آئیں گے۔ مگر یہ بات ہم نے 3 سال پہلے کہی تھی، ہماری کسی بات پر اس وقت عمل نہیں کیا گیا تھا، نہیں مانا تھا۔ ہم قائد کی بات کے اوپر ہم نے قائد کھوتے ہوئے اسے خدا نے ہمیں دوبارہ دیا۔ وہ 94 دن کی جو ہماری ایکسپریس کے سامنے سٹنگ تھی، اس کے بعد 1 سال لگا۔ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، منسٹر کو بھی نہیں معلوم، PID والوں کو بھی نہیں معلوم، حکومت کو بھی نہیں معلوم کہ ادارہ بند کر کے بیٹھ گئے اور روز ان کو اشتہار پڑھ رہے ہیں۔ کیوں اشتہار پڑھ رہے ہیں؟ میں افضل بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سارے اس حوالے سے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ دل دکھتا ہے نا، ایک صحافی جب فارغ ہوتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے، سوچ آتی ہے کہ کیسے اس کا گھر کا نظام چلے گا، کیسے وہ اپنے بچوں کو پالے گا، کیسے وہ بچوں کی پڑھائی کی اخراجات برداشت کرے گا۔ اس طرح نہیں چلنا، اب مرو یا مارو۔ معلومات کے لیے بتا دوں کہ ITNE کے فورم کے اوپر بھی ہم پورے تحرک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آج کا جو یہ پروٹیسٹ تھا
جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ آج صرف ہم ایک کرائم سین کے اوپر آئے ہیں جہاں پہ ہمارے 3.5 درجن سے زیادہ دوستوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جن کے ہمارے 3.5 درجن سے زیادہ ساتھیوں کے اوپر جو چھری چلائی گئی ہے۔ آج ہم صرف اس کرائم سین پہ ایک پیشکش اور ایک دعوت دے کر آئے تھے کہ اگر مسئلہ صرف فائنینسز کا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اشتہارات دلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دیگر بہت سارے آپشنز کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب دوستوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ افضل بٹ صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے تمام متعلقہ فورمز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ آپ کو نظر بھی آئے گا۔ ایک افسوس صرف اس بات کا ہے، جس طرح بٹ صاحب آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی کہ یہ جو نام رکھا گیا ہے، یہ نام ایک کتنی مقدس ہستی کے حروف کا مجموعہ ہے۔ تو آج ہمیں بامر مجبوری اس ادارے کے باہر آنا پڑا اور بارہا یہاں پہ یہ بات ہوئی اور میں نے بھی کہا کہ بڑے مخیر اور ایسے لوگ کہ جب آئے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ لانچ ہونے جا رہا ہے جس کے مالک جو ہیں وہ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ کرائسس کے حوالے سے تو اگر اس ادارے کو کوئی ایشو تھا تو وہ بتاتے تو ہم کوشش کر لیتے۔ اتنے لوگوں کی تنہا تو ان کے ایک ماہ میں 2-3 اشتہارات سے ہی نکل جاتی، لیکن ان کی سوچ اور تھی، یہ ورکرز کو جو جبری طور پر ان کو برطرف کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ لیکن ہم ان کو بتا دیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جہاں بھی جانا پڑا، ITN نہیں جانا پڑا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑی تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو فوری طور پر جن کو برطرف کیا گیا ہے ان کو واپس لیا جائے اور باقاعدہ طور پر ان کے بقایا جات، ان کی تنہائیں جو ہے ان کو ادا کی جائیں۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس ادارے میں جو لوگ کوئی لیٹ آتے ہیں ان پہ جرمانے لگائے جاتے ہیں اور تقریباً ہر ماہ ہر ایک ورکر سے 8 سے 10 ہزار روپیہ جرمانے کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پرنٹ میڈیا بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمارے قائد PFUJ کے صدر جناب افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ادھر پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کسی عدالت میں جانا پڑا، کسی جگہ بھی جانا پڑا تو ہم ان کے ساتھ ہوں۔ تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد۔ عزیز ساتھیوں، آج راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی کال پر 92 اسلام آباد اور دیگر اسٹیشن سے تو نام کیسا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حروف کو ملاد کے انہوں نے بنایا ہے۔ تو میاں صاحب آپ نے تو ہمارے لیے یہ پریشانی بھی کھڑی کر دیا کہ ہم 92 کو مرد آباد بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہم نہیں کہہ سکتے تو آپ کو بھی اس نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ بے شک۔ عزیز ساتھیوں، یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ کہیں یہ کام ہو نہ جائے، اللہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ تو اس لیے ہم نے RIJ کی میٹنگ میں RIJ کی قیادت نے یہ پیشکش کیا میاں صاحب آپ کو کہ اگر آپ کا مقصد ان دوستوں کو صرف بے روزگار کرنا نہیں، کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، تو اس فائنینشیل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے RIJ نے آپ کو پیشکش کی ہے کہ اس اسٹیشن سے جتنی تنخواہ ہمارے ساتھیوں کی بنتی ہے اتنا بزنس ہم مل جل کر آپ کے اخبار کے لیے کر لیا کریں گے۔ آپ خدارا ان لوگوں کو واپس لیں اور کام پہ رکھیں، ہم آپ پر یہ مالی بوجھ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہمیں زمینی حقیقت کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کا پرنٹ میڈیا ہماری آنکھوں کے سامنے دریا بند ہو رہا ہے۔
हम गुज़श्ता 1.5-2 साल से अपनी मीटिंग्स के अंदर मुसलसल ये बात करते आ रहे थे कि APNS को और मीडिया मालकान को इसका नोटिस लेके बदलते हुए हालात के मुताबिक न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने वर्कर को ट्रेन करना चाहिए, ताकि अगर उन्हें मोड चेंज करना पड़े तो वो ट्रेन हो, उन्होंने तरबियत हासिल की हो, उनका चूल्हा जलता रहे। ये पंजाबी एक शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले च गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अजीज दोस्तों, ये बात मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से भी कहता रहा, एडिटर साहबान से भी कहता रहा कि खुदारा कबूतर की तरह आंखें बंद करने से ये खतरा टलेगा नहीं। ये 92 के मेरे दोस्त मौजूद है, मैं इनके दफ्तर में भी आया, अपनी मीटिंग में PFJ की मीटिंग में बार बार कहता रहा कि भाई आंखें बंद करने से ये खतरा टलना नहीं है। बताना चाहता हूँ कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमने कोई तोड़-फोड़ करने का इरादा नहीं किया, ना आपकी इशाअत में, ना आपके टीवी चैनल की नशरियात में रुकावट डालने का इरादा है, लेकिन आप हमें इस बात पर मजबूर मत करें कि हम अपने फुटपाथ पर जो रुके हुए कदम हैं उनको आपके गेट तक ले जाएं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मुतालबात पर गौर करते हुए RIJ की क़यादत से बातचीत भी करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे कि भाई किस तरह इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, मिनिस्ट्री से मिलकर काम किया जा सकता है, ताकि मौजूदा दौर में अगर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी हो तो वो घर बैठकर भी अपने चूल्हा जलाने का एहतराम कर सकता है। इसलिए हमने इंशाअल्लाह ताला जब तक इन साथियों के लिए मुतबादल रोजगार का बंदोबस्त नहीं होता और दीगर अखबारात के साथियों के गर्दन पर तलवार लटक रही है, उस वक्त तक हमने चैन से नहीं बैठना। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि माजी की तरह हमने बड़ी बड़ी तहरीकों में कामयाबी हासिल की है, इस मरहले में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजेगा। मैं फिर RIJ की क़यादत को, APP की यूनियन को, ATV की यूनियन का, पख्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, रिबजा का, तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने RIJ की क़यादत की अपील पर लब्बैक कहते हुए यहाँ शिरकत की। और चौधरी साहब इसके बाद आप इजलास करें दोबारा और अगले नए अमल का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पूरा शहर आपके साथ है। मुझे लगता यह है कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। आज 92 ने सेंट्रल डेस्क के नाम पर ये सब कुछ किया, कल कुछ दीगर इदारे पहले कर चुके हैं और कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी दीगर अखबारात के दोस्तों से, चैनल के दोस्तों से, कि आप सुकून की नींद ना सोएं। क्या आप समझते हैं कि आज 92 के लोग बेरोजगार हुए हैं? मेरा इदारा तो चल रहा है, मेरी नौकरी तो चल रही है, कल आपकी बारी आएगी तो दीगर इदारे वाले सोचेंगे अब हमने, अगर इस काम को रोकना है, अगर आपने मालकान को मजबूर करना है कि अपने अपने वर्कर को डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग दें, इन्हें IA की ट्रेनिंग दें, इन्हें दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनकी ट्रेनिंग दें, तो ये इस तरह आराम से हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा। आज ये तय करें कि अगर RIJ कॉल दे कि हमने प्रोटेस्ट करना है पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो क्या आप तैयार होंगे? अगर RIJ ये फैसला करे कि हमने
प्रिंट मीडिया को बचाने के लिए परमानेंट कैंप लगाना है इधर ही 0 पॉइंट पे पीआईडी के सामने, तो क्या तैयार होंगे? तैयार है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आरआईबी की क़यादत के शाना बशाना चलकर आपने इस एहतजाज का रास्ता अख्तियार कर लिया, तो वो 25-30 हजार मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ अखबारात में बैठे हैं, जिनकी गर्दन पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है, किसी दिन चल जानी है, आप उनका रोजगार भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे और इनके लिए भी मुतबादल रोजगार के लिए कोई ना कोई मौका तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे।